آج ہم بات کریں گے تاریخ اور مذہبی روایات کی ایک نہایت حیران کن شخصیت کی۔ وہ شخصیت جسے دنیا طاقت کی علامت کے طور پر جانتی ہے، حضرت شمشون علیہ السلام، جنہیں انگریزی میں سیمسن کہا جاتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک طاقتور انسان کی نہیں، بلکہ ایمان، آزمائش، محبت، دھوکے اور انجام کی کہانی ہے۔ شمشون کا ذکر بائبل کی کتاب ججز میں تفصیل کے ساتھ ملتا ہے، اور اسلامی روایات میں بھی ایک عظیم اور غیر معمولی قوت رکھنے والے بندے کے طور پر ان کا تذکرہ موجود ہے۔ شمشون کی پیدائش خود ایک معجزے سے کم نہیں تھی۔ روایت کے مطابق ان کے والدین لمبے عرصے تک اولاد سے محروم رہے، پھر اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آیا اور خوشخبری دی کہ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو بنی اسرائیل کو دشمنوں سے نجات دلانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس بچے کے بارے میں خاص ہدایات دی گئیں کہ وہ نذیر ہوگا، یعنی اس کی زندگی مخصوص اصولوں کے تحت ہوگی۔ وہ شراب نہیں پیے گا اور اس کے سر کے بال کبھی نہیں کاٹے جائیں گے۔ یہی بال اس کی غیر معمولی طاقت کی علامت اور راز قرار دیے گئے۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی شمشون کی جسمانی طاقت لوگوں کے لیے حیرت کا باعث بن گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اکیلے ایک شیر کو اپنے ہاتھوں سے مار سکتے تھے۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ ان کی قوت عام انسانوں جیسی نہیں تھی، بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے عطا کی گئی تھی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل پر فلسطی قوم کا غلبہ تھا، جنہیں انگریزی میں فلسطینز کہا جاتا ہے۔ فلسطی طاقتور اور جنگجو قوم تھی، اور بنی اسرائیل ان کے زیر اثر زندگی گزار رہے تھے۔ شمشون کو اسی پس منظر میں ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ان کی جنگی کارکردگی غیر معمولی تھی۔ روایت کے مطابق انہوں نے ایک گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے 1000 دشمنوں کو شکست دی۔ یہ واقعہ نہ صرف ان کی جسمانی طاقت کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ روایتی ہتھیاروں کے بغیر بھی میدان جنگ میں ناقابل شکست تھے۔ ان کی طاقت کا سب سے بڑا پہلو یہ تھا کہ وہ کسی فوج کے کمانڈر نہیں تھے، ان کے پاس کوئی بڑی فوج نہیں تھی، بلکہ وہ اکیلے ہی دشمنوں کے خلاف کھڑے ہوتے تھے۔ یہ ان کی شخصیت کا منفرد پہلو تھا جو انہیں تاریخ کے دیگر جنگجوؤں سے مختلف بناتا ہے۔ لیکن ہر عظیم قوت کے ساتھ ایک کمزوری بھی ہوتی ہے، اور شمشون کی کمزوری ان کے جذبات تھے۔ فلسطی قوم نے جب دیکھا کہ وہ براہ راست جنگ میں اسے شکست نہیں دے سکتے، تو انہوں نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا۔ یہاں داستان میں داخل ہوتی ہے دلیلا، جسے ڈلیلا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دلیلا ایک عورت تھی جس سے شمشون کو محبت ہو گئی۔ فلسطی حکمرانوں نے دلیلا کو لالچ دیا کہ اگر وہ شمشون کی طاقت کا راز معلوم کر لے تو اسے بڑی رقم دی جائے گی۔ یہاں کہانی ایک نفسیاتی موڑ لیتی ہے۔ دلیلا بار بار شمشون سے اس کی طاقت کا راز پوچھتی رہی۔ ابتدا میں وہ مختلف غلط وجوہات بتاتا رہا۔ کبھی کہتا کہ اگر مجھے فلاں رسی سے باندھا جائے تو میں کمزور ہو جاؤں گا، کبھی کچھ اور کہتا، لیکن ہر بار دلیلا اس کی آزمائش کرتی، اور جب وہ بچ نکلتا تو اسے احساس ہوتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آخرکار مسلسل اصرار اور جذباتی دباؤ کے بعد شمشون نے اصل راز بتا دیا کہ اس کے سر کے بال کبھی نہیں کاٹے گئے، اور اگر یہ کاٹ دیے جائیں تو اس کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ یہ لمحہ اس پوری داستان کا سب سے اہم اور ڈرامائی پہلو ہے۔ دلیلا نے موقع پا کر اس کے بال کٹوا دیے۔ جب فلسطی سپاہی اسے پکڑنے آئے تو وہ سمجھا کہ ہمیشہ کی طرح وہ بچ نکلے گا، لیکن اس بار اس کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ اسے گرفتار کر لیا گیا، اس کی آنکھیں نکال دی گئیں، اور اسے قید میں ڈال کر چکی پیسنے پر مجبور کیا گیا۔ ایک طاقتور انسان کا اس طرح بے بس ہو جانا اس کہانی کا سب سے دردناک منظر ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ قید کے دوران اس کے بال دوبارہ بڑھنے لگے۔ ایک دن فلسطینیوں نے اپنے دیوتا کے جشن کے موقع پر اسے قید سے نکالا تاکہ اس کا مذاق اڑایا جا سکے۔ اسے ایک بڑے ہال میں لایا گیا جہاں ہزاروں لوگ جمع تھے۔ شمشون کو 2 ستونوں کے درمیان کھڑا کیا گیا جو عمارت کو سہارا دے رہے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اے اللہ، مجھے ایک بار پھر طاقت عطا فرما تاکہ میں اپنے دشمنوں سے بدلہ لے سکوں۔ پھر اس نے پوری قوت سے دونوں ستونوں کو دھکا دیا اور عمارت گر گئی۔ اس واقعے میں وہ خود بھی جان سے گیا، لیکن اپنے ساتھ بے شمار دشمنوں کو بھی لے ڈوبا۔ شمشون کی داستان میں کئی پہلو ہیں جو اسے منفرد بناتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی طاقت کا تصور، جو مافوق الفطرت ہونے کے باوجود ایک روحانی شرط سے جڑا ہوا تھا۔ اس کی قوت محض جسمانی نہیں بلکہ ایک عہد کی علامت تھی۔ دوسرا پہلو اس کی انفرادی جدوجہد ہے۔
وہ کسی سلطنت کا بادشاہ نہیں تھا، نہ اس کے پاس بڑی فوج تھی، بلکہ وہ ایک فرد تھا جو ایک قوم کی امید بنا۔ تیسرا پہلو اس کی کمزوری ہے، جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جذباتی فیصلے کتنے بڑے نتائج لا سکتے ہیں۔ اگر کارکردگی کے زاویے سے دیکھا جائے تو شمشون کی زندگی ایک مشن پر مبنی تھی۔ اس کی ہر لڑائی ایک مخصوص مقصد کے لیے تھی۔ وہ گوریلا طرز کی جنگ کا ماہر تھا، اچانک حملہ کرتا اور دشمن کو بھاری نقصان پہنچا کر نکل جاتا۔ اس کی جسمانی طاقت کے ساتھ اس کی جرات اور بے خوفی بھی نمایاں تھی۔ وہ خطرے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ ڈیزائن کے اعتبار سے اگر ہم اس داستان کو دیکھیں تو یہ ایک مکمل ڈرامائی اسٹرکچر رکھتی ہے۔ آغاز معجزانہ پیدائش سے ہوتا ہے، پھر طاقت کا عروج، اس کے بعد محبت اور دھوکہ، زوال، اور آخر میں ایک دھماکہ خیز انجام۔ یہی اس کہانی کا سب سے بڑا منفرد پہلو ہے کہ یہ صرف ایک طاقتور انسان کی کہانی نہیں، بلکہ ایک مکمل اخلاقی سبق بھی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت اگرچہ نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ آج بھی شمشون کا نام طاقت کی مثال کے طور پر لیا جاتا ہے۔ وہ ایک تاریخی اور مذہبی علامت بن چکا ہے۔ کچھ لوگ اسے محض ایک داستان سمجھتے ہیں، کچھ اسے حقیقی تاریخ کا حصہ مانتے ہیں، لیکن اس کی کہانی صدیوں سے انسانوں کو متاثر کرتی آئی ہے۔ اس میں ایمان کا پہلو بھی ہے، نفسیاتی کشمکش بھی، سیاسی پس منظر بھی، اور انسانی جذبات کی پیچیدگیاں بھی۔ دلیلا کا کردار بھی کم اہم نہیں۔ وہ صرف ایک منفی کردار نہیں بلکہ اس زمانے کی سیاسی چالوں کی نمائندہ ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ طاقتور ترین انسان بھی اگر اپنے راز اور اپنی کمزوریوں کی حفاظت نہ کرے تو اسے شکست دی جا سکتی ہے۔ یہ پہلو اس کہانی کو مزید حقیقت کے قریب لاتا ہے۔ یوں شمشون کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اصل طاقت صرف جسمانی نہیں ہوتی، بلکہ روحانی وابستگی، عہد کی پاسداری اور درست فیصلے ہی انسان کو حقیقی معنوں میں مضبوط بناتے ہیں۔ جب وہ اپنے عہد پر قائم رہا تو ناقابل شکست تھا، اور جب اس نے جذبات کے ہاتھوں راز کھول دیا تو کمزور ہو گیا۔ یہ تضاد ہی اس داستان کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے اور اسے تاریخ کی سب سے دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں میں شامل کرتا ہے۔